آگ لگی ہے. 10:30 بجے تک ہم یہ ویٹ کر رہے تھے کہ آگ ابھی قابو ہو جائے گی, لیکن ان کے پاس نیچے کوئی چیز ہی نہیں تھی جس پہ آگ قابو کر دو. نہ انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنی چیزیں بچانے کی کوشش کی, ہم لوگوں کو چھوڑ دیا. مطلب فیملیز بھلے جہاں جاتی ہے جائیں, اس سامان ان کے لیے قیمتی تھا. تو میری وزیر اعلیٰ, ڈی جی رینجر سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے یہاں سے یہ چیز کو ختم کیا جائے. یہ ایک مسئلہ نہیں, کتنی دفعہ ہو چکا ہے, ہر طرف سے ہوتا ہے یہ. مطلب ہم اتنا برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کے الیکٹرک کے جو پینل باکسز لگے ہوئے ہیں نا, اس میں پوری رات آگ لگی اور بلڈنگ کے بچے, عورتیں سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے. اور نہ انہیں آج تک انہوں نے آگے ابھی بھی انہوں میں سے کسی نے آگے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کی فیملیز کہاں ہیں. یہ 7 والی بلڈنگ ہے, یہ ان کو میں کرتا ہوں سلام, سب کھول دیا, بولا آ جاؤ جس کو بیٹھنا ہے. یہ ان کا ایک بندہ ابھی تک نہیں آیا یہاں پہ, یہ پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو. یہ تو ان کا حال ہے. تو میں ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا دوبارہ کہ اس کو یہاں سے ختم کیا جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری بلڈنگ پوری یہاں احتجاج کرے گی, FIR پہ جائے گی, ہر جگہ جائے گی. اب ہمارے بچوں کا تعلق ہے بھائی, ہم اپنے بچوں پہ جان نہیں لگا سکتے رسک. سر یہ بتائیے گا بیسمنٹ میں پارکنگ ہے یا پھر گوداؤن بنایا ہوا ہے انہوں نے؟ بیسمنٹ میں اندر انہوں نے گودام بنایا ہوا ہے. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے, آپ نیچے جا کے دیکھ لیں, میرے ساتھ چلیں, میڈیا پورا آئل ہے نیچے. انہوں نے اسٹاک کیا ہے پیسے کمانے کے لیے, لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں کی. اور یہ ہماری بلڈنگ کے تمام لوگ کھڑے ہیں, یہ سب کمیٹی کے بھی لوگ ہیں, رہنے والے بھی ہیں, یہ سب صبح 10 بجے سے یہاں پریشان حال ہے. محمد شاہد میمن. میں رینجرز کی اس وقت میں رینجرز کی تعریف کروں گا. صبح سے یہاں جوان کھڑے ہیں رینجرز کے, ہر طریقے سے کھڑے ہیں, 11 22 والے کھڑے ہیں, فائر ٹینڈر والے بیچارے ہر طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہر طریقے سے. مطلب رینجرز کے ونگ کمانڈر آئے تھے, اسد صاحب بول کے گئے کہ یہاں آپ لوگوں کو سیکیورٹی دینی, اور یہ کھڑے ہیں بیچارے, اور یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر طریقے سے مطلب تعاون کر رہے ہیں. لیکن یہ صاحب ہمارے پاس پرسان حال کے لیے نہیں آئے. مہربانی کر کے پولیس کا بھی یہاں کوئی میرے کو تو نظر نہیں آیا کہ پولیس کوئی کھڑی ہے ادھر. اچھا لائٹ کا آپ لوگ کے تصور سے میں کر رہا ہوں کہ لائٹ آج رات تک ہماری کم از کم بلڈنگ کی لائٹ آن کرا دے تاکہ ہماری فیملیز آگے رہ تو سکے. وہ تو باہر بیٹھے ہیں, آپ ابھی چل کے دیکھیں گے فیملیز ساری باہر بیٹھی ہے روڈوں پہ. خوش آمدید ناظرین, میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360. معاملہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور جس کی آگ 72 گھنٹے بعد بھی بجھ نہیں پائی. ظلم یہ کہ 170 خاندان اب تک بے گھر ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کسی طرح اس آگ کو بجھا لیا جائے, جو کہ بالکل درست بات ہے. آگ بجھے گی تو اس کے بعد کوئی کام ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ 170 گھرانے بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی آسرا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیوز 360 کو ذرائع نے جو سب سے امپورٹنٹ خبر دی ہے, جو ہم آپ کے سامنے آج بریک کر رہے ہیں, وہ یہ کہ یہ وجہ کیا ہوئی کہ 72 گھنٹے بعد بھی یہ آگ نہیں بجھ پائی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مالکان نے, ڈپارٹمنٹل سٹورز کے مالکان نے, اس کے گوڈاؤن میں کوئی 2 بڑے ٹینکرز پیٹرول کے, جی ہاں کوکنگ آئل نہیں, پیٹرول کے ٹینکرز پارک کر لیے تھے. انہیں یہ بھی شبہ تھا, جو ان کو اطلاع تھی کہ اسی رات پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے, تو انہوں نے 2 ٹینکر پیٹرول کے بھی لا کر کے ذخیرہ کر لیے تھے. اس کے علاوہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ کوکنگ آئل کی قیمتیں حکومت دگنی کرنے جا رہی ہے, تو وہ بھی انہوں نے بڑی تعداد میں ذخیرہ کر لیا تھا. اور یہ وجہ بنی ہے جو کہ 72 گھنٹے کے بعد بھی اب تک یہ آگ اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. یہ عمارت جو کہ مشکل سے 10 سال پرانی عمارت ہے, اور اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بری طرح سے اب مخدوش ہو چکی اپنی بنیادوں سے, کیونکہ بیسمنٹ میں ہی ساری آگ ہے, اور اس کے اوپر یہ کثیر المنزلہ عمارت ہے جس میں تمام رہائشی فلیٹس ہیں. اور اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمارت اب کسی طرح سے بھی رہائش کے قابل نہیں رہی. اور آپ اگر سوچیں اور کتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر یہ عمارت گرتی ہے تو اس کے دائیں بائیں جانب جو ہے ایک پل ہے, جو کہ جہاں سے روزانہ ٹریفک لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں, اور سیدھے ہاتھ پر اس کے ایک اور فلیٹ ہے, ایک اور رہائشی عمارت ہے, وہ دونوں کسی نہ کسی صورت نقصان کے زد میں آ سکتی ہیں.
تو یہ نااہلی ہے، یہ سب سے بڑی نااہلی ہے سندھ حکومت کی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، کہ انہوں نے ایسے کرمنلز، جی ہاں میں مجرم ہی کہوں گا، کرمنلز کہوں گا ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں کہ ایک تو بیسمنٹ، رہائشی عمارت کی بیسمنٹ میں پہلے تو وہ گوڈاؤن بنا لیں، اور اس گوڈاؤن کے اندر وہ بڑی تعداد میں کھانے پینے کے اشیاء کے علاوہ 2 ٹینکر پیٹرول کے بھی کھڑے کر دیں، اور اس میں کوکنگ آئل کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر دیں، اور پھر یہ بھی نہ کریں کہ اس میں فیومیگیشن کا کوئی سسٹم ہو، آگ بجھانے کے کوئی آلات ہوں، کوئی واٹر باؤزر کا انتظام کیا گیا ہو، کسی کی جان کے بچانے کے لیے کوئی ماسک کا انتظام کیا گیا ہو اپنے سٹاف کے لیے، اس طرح کا کوئی انتظام بھی موجود نہیں تھا اس بلڈنگ کے اندر۔ ہوا یہ کہ ایک بیچارہ نوجوان جو کہ اپنی نوکری کے پہلے دن پر تھا، اور اس کو صرف اور صرف یہ آسرا تھا کہ یہ نوکری پکی ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور 170 خاندان، 170 خاندان کا مطلب ہے کہ کوئی 700 کے قریب افراد، اگر 4 لوگوں کا کنبہ ہو تو 700 750 افراد اس وقت بے گھر ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، نہ ہی وہاں پر مراد علی شاہ صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ گئے ہیں، نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ انداتا ہیں اس صوبے کے اور اس شہر کے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی لب کشائی کی ہے کہ اس شہر کی اتنی مصروف شاہراہ کے اوپر ایک رہائشی بلڈنگ تھی جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس بارے میں نہ ان کا کوئی بیان ہے، نہ ہی کوئی لیبر منسٹر کا بیان ہے۔ صرف اور صرف فقط بیان آیا ہے تو مرتضیٰ وہاب صاحب ایک مرتبہ وہاں جلوہ افروز ہوئے، انہوں نے بات کی ہے، ایم کیو ایم والوں نے بات کی ہے، جماعت اسلامی نے تھوڑی بہت بات کی ہے، پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ جو کہ رولر ہیں، جو کہ حکمران ہیں اس صوبے کے اور اس شہر پر کے والی وارث ہیں، اور وہ ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ اب تک خاموش ہیں۔ اس وقت انہیں فکر تو کھائی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ کر جائے اور وہ کر جائے۔ ارے بھائی، اس شہر کے اندر 170 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں، پہلے ہی نسلہ ٹاور کا دکھ لوگوں کو لیے بیٹھا ہے، جہاں پر کوئی 300 350 فلیٹس جو ہے مسمار کر دیے گئے، اور آج اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور عمارت جو کہ ایک اور وجہ سے، ایک اور کرمنل وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے مخدوش ہو گئی ہے، اور وہاں پر لوگ اب بے گھر ہیں۔ اس کے علاوہ جو اب سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پیٹرول کے ٹینک وہاں پہ موجود تھے بیسمنٹ میں، پرچہ تو کٹ چکا تمام مالکان کے خلاف چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کے، لیکن پرچے میں یہ بات اب ضرور جانی چاہیے کہ یہ کتنی بڑی مجرمانہ بات ہے کہ آپ ایک رہائشی عمارت کے بیسمنٹ میں پیٹرول کے 2 ٹینکر لا کر کے کھڑے کر دیں، اور وہ بھی صرف اس نیت سے کھڑے کر دیں کہ کل کو ہمیں مہنگا پیٹرول نہ خریدنا پڑے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت حکومت اسی رات 30 روپے بڑھانے جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ کام کر دیا کہ پیٹرول کے ٹینکر لا کر کے کھڑے کر دو، اور تاکہ کم سے کم مہینہ تو ہمارا نکل جائے، یا ہفتہ یا 10 دن ہمارا نکل جائے۔ اپنا ہفتے اور 10 دن کے پیسے بچانے کے چکر میں انہوں نے لوگوں کی اربوں روپے کی جمع پونجی سے بنائی ہوئے آشیانوں کو دو پر لگا دیا ہے۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کے بارے میں کون کسی سے پوچھے گا؟ کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے تو یہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کچھ کر پاتی ہے نہیں کر پاتی ہے، ان بیچارے بے گھر لوگوں کے بارے میں ان کی کوئی داد رسی کر پاتی ہے نہیں کر پاتی ہے۔ امید بہت مدھم ہے، پھر بھی امید باقی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے خدا حافظ۔